کشمکش کا مسئلہ ہے، بڑا گومگو کا مسئلہ ہے۔ کچھ چنانچہ اس لیے کہ ایران کے لوگوں کا عقیدہ ہمارے عقیدے سے الگ ہے، وہ شیعہ عقیدے کے لوگ ہیں، لیکن نبی کی امت کا دعوے دار ہے، مصطفیٰ کی امت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، خود کو مسلمان کہلاتی ہے اور دنیا بھی مسلمان سمجھتی ہے۔ تو اب سمجھنا یہ ہے، کیا ہم ایران کے سپورٹ میں کھڑے ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم ایران کے لوگوں کے لیے ہمارا دعا کرنا کیسا ہے، ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ سوچ ہمارے اندر نہیں ہے۔ اور اے مسلمانوں، جب تک تم صرف اپنے لیے سوچو گے، پوری قوم کے لیے نہیں سوچو گے، تب تک تم مار کھاتے رہو گے، تمہاری عزت ہے، تمہارا وقار کبھی بھی سلامت نہیں رہے گا۔ نعرہ تکبیر! اونچی آواز کے ساتھ محبت سے پیچھے والے شریک ہو جائیے، خاموشی سے آپ لوگ سن رہے ہیں، محبتوں کے ساتھ سب کے سب ہاتھ اٹھائیں، محبتوں کے ساتھ بتاتے حضرت آپ کی تقریر سن رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر! ماشاءاللہ، سب کے سب اٹھائیں، نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، شریعت مصطفیٰ جان رحمت، عرس عارفین، حضرت علامہ فیروز عالم مصباحی۔ حضرات محترم، چونکہ میرے پاس وقت کم ہے اور زیادہ باتیں آپ تک مجھے پہنچانی ہے، بغیر کسی نعرہ بازی کے میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ میری باتیں سنیں اور عمل کریں، وقت کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً اے میری قوم کے لوگوں، آپ بیدار ہو جائیے، آپ کا شعور اپنے آپ نہ شعور بیدار کیجئے، آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے۔ ابھی ایک ہفتہ عید کو گزرا ہے، ابھی رمضان گئے ایک ہفتہ گزرا ہے، ابھی زیادہ دن نہیں گزرا رمضان کے جانے کا، ابھی عید کی نماز ہم نے ایک ہفتہ پہلے پڑھی ہے، لیکن آپ اپنا ایمان ٹٹولیے، آپ اپنے ایمان کا محاسبہ کیجئے، آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے، آپ کا ایمان اور ہمارا ایمان کتنا مستحکم ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان کس پائیدان پہ ہے، آپ کا ایمان کس منزل اور مقام پر ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہوں کہ چاند رات کو، یعنی جب عید کے لیے چاند نکلا، جب رمضان کے روزے ختم ہوئے، چاند رات کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ رمضان کی آخری رات، یعنی جب صبح عید کی نماز پڑھنی ہے، عید سے پہلے کی رات جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، انعام کی رات ہے، بدلے کی رات ہے، یعنی ایک مہینہ روزوں کا، ایک مہینے کی تراویح کا، ایک مہینے کے نوافل کا، ایک مہینے کے قرآن کی تلاوت کا، ایک مہینے کی تراویح کی نمازوں کا، صدقہ و خیرات و زکوٰۃ کا انعام جس رات کو ملنے والا ہے، بدلہ جس رات کو ملنے والا ہے، اس رات کے نبی نے فرمایا کہ آج کی رات گناہوں کی مغفرت کی رات ہے، لیکن عید کی رات کو، چاند رات کو، مغرب سے فجر تک گوشت ہاٹی میں مسلمان گوشت خریدنے کے لیے بھیڑ اور لائن لگا کر کھڑا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ جو رات ہمیں اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے، جس رات کو ہمیں گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، جو رات ہمارے لیے اللہ نے انعام کی رات بنایا، اس رات کو مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک گوشت ہاٹیوں میں گوشت خریدنے کے لیے مسلمان لائن پہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، بخشش کی رات کو چھوڑ کر، گناہوں سے مغفرت کی رات کو چھوڑ کر، انعام کی رات کو چھوڑ کر، جو قوم اپنے پیٹ کے لیے گوشت خریدنے کے لیے گوشت ہاٹی میں پوری رات گزارے، اسے یہ کہنے کا بالکل حق نہیں ہے کہ اسلام خطرے میں ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت عمدہ، ماشاءاللہ۔ اسے یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ اسلام خطرے میں ہے۔ اسلام کسی ظالم کی وجہ سے خطرے میں نہیں ہے، اور کسی کا پاور بھی نہیں ہے کہ اسلام کو خطرے میں لا سکے۔ قسم خدا کی، اسلام اور مسلمان خطرے میں ہے تو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، ہمارے انہی کرتوتوں کی وجہ سے ہے، ہماری انہی غفلتوں کی وجہ سے ہے۔ شریعت و سنت پہ عمل کرو۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، کائنات کی سب سے اچھی
ایسی قوم اگر کوئی ہوگی تو وہ مسلمان قوم ہوگی. بے شک. زندہ باد زندہ باد. واہ واہ. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ سیرت مصطفیٰ پر عمل کیجئے, سنت رسول پر عمل کیجئے. دیکھیے آج کل ایک ٹاپک بہت ہی سوشل میڈیا پہ بہت ہی ہنگامہ مچا رکھا ہے, بہت ہی زیادہ سوال و جواب کے گھیرے میں ہے. اس لیے میں آپ کا ذہن صاف کرنا چاہتا ہوں. ابھی عید کے دن میں نے ایک ویڈیو دیکھا, ایک سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو دیکھا جس میں ایک نوجوان نمازی عید کی نماز کے بعد اپنے امام سے جھگڑتا ہوا نظر آیا. کیوں؟ کس بات پر؟ صرف اس بات پر کہ اس نے امام سے کہا تھا کہ آپ ایران کے لیے دعا کیجئے, لیکن امام صاحب نے دعا نہیں کیا, ایران کا تذکرہ اپنے خطاب میں نہیں کیا. تو وہ مقتدی ناراض ہو گیا کہ ابھی ان حالات میں بھی آپ نے دعا کیوں نہیں کیا. حضرات محترم, بڑا کشمکش کا مسئلہ ہے, بڑا گومگو کا مسئلہ ہے. کچھ چنانچہ اس لیے کہ ایران کے لوگوں کا عقیدہ ہمارے عقیدے سے الگ ہے. وہ شیعہ عقیدے کے لوگ ہیں, لیکن نبی کی امت کا دعوے دار ہے, مصطفیٰ کی امت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے, خود کو مسلمان کہلاتی ہے اور دنیا بھی مسلمان سمجھتی ہے. تو اب سمجھنا یہ ہے, کیا ہم ایران کے سپورٹ میں کھڑے ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم ایران کے لوگوں کے لیے ہمارا دعا کرنا کیسا ہے, ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو علماء اور عوام سب سے کے ذہن پہ میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ یقیناً بنام مسلم ایران کے لیے کھڑا ہونا, ان کے سپورٹ میں آنا, ان کے لیے دعائیں کرنا یقیناً صحیح ہے. اور دنیا کے ہر مسلمان کو ایران کے حق میں کھڑا ہونا بھی چاہیے. زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ. حضرات محترم, ایران اسرائیل اور امریکہ کی لڑائی چالو ہے. کون جیتے گا کون ہارے گا وقت سے پہلے کہا نہیں جا سکتا, لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ نفسیاتی طور پر اسرائیل اور امریکہ ہار چکا ہے, اگرچہ وہ اپنی ہار کو قبول نہیں کرنا چاہتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک بکری کا بچہ اور 2 شیروں سے مقابلہ کر رہا ہے. اگرچہ دونوں شیر مل کر بکری کے بچے کو کھا جائیں, لیکن اگر وہ بکری کا بچہ دونوں شیروں کو 1 گھنٹہ اپنی خوراک بنانے میں کامیاب ہو گیا, یعنی اپنے آپ کو بچانے میں شیروں سے کامیابی حاصل کر لی, 1 گھنٹہ بھی بچ گیا, اس کے بعد اگر وہ دونوں شیر مل کر اس بکری کو کھا بھی جائے, اس کے بعد بھی دنیا یہ کہے گی اگرچہ شیر سے بکری ہار گئی ہے لیکن حقیقت میں جیت بکری کی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, فیضان حضور عالی حضرت علامہ مفتی فیروز عالم مصباح. دنیا کی 2 سپر طاقتیں ایران جیسے کمزور ملک پر حملہ کیا. امریکہ نے کہا تھا 3 دن میں ایران کا وجود ختم کر دیں گے. حضرات محترم, اسے معلوم نہیں تھا کہ کربلا وہیں پر ہے, کربلا کے ماننے والے وہاں پر ہیں. حضرات محترم, یقیناً عراق کو جو امریکہ کو جو غلط فہمی تھی آج اس کا احساس اسے ہو رہا ہوگا. اے میری قوم کے لوگوں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں, کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ ان کا عقیدہ تو شیعہ والا ہے, وہ شیعہ عقیدے کے ہیں, تو اس کے لیے ہم کیوں کھڑے ہوں؟ تو آؤ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤ. اللہ, جب مسلمان اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینے میں یہودیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. آج جو اسرائیل میں یہودی ہے, اس وقت مدینے میں یہودیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. اس وقت کی 2 سپر طاقتیں تھی دنیا میں. جس طرح آج روس, امریکہ, چائنا اور دیگر ملکوں کی طاقتیں بہت بڑی ہیں, میرے مصطفیٰ کے زمانے میں 2 سپر طاقتیں تھی, ایک رومن امپائر اور ایک پرشین امپائر. یہ دونوں عظیم طاقتیں تھی, اس زمانے کی یہ سپر طاقتیں تھی. دونوں سپر طاقتیں آپس میں لڑ گئی, یعنی ایرانیوں کا یعنی
पर्शियन का, ईरानियों का रूमियों से लड़ाई हो गई। अल्लाह अल्लाह, ये रूमी ईसाई थे, हजरत ईसा के मानने वाले। ये रूमी आसमानी किताब पर ईमान लाने वाले थे, लेकिन ईरानी उस जमाने में आसमानी किताब को नहीं मानते, बल्कि वो आग को पूजते थे। वो आतिश परस्त कौम थी। अल्लाह अल्लाह, जब रोमन और पर्शियन अंपायर आपस में लड़ने लगे तो मदीने में मुसलमान और यहूदी एक एक ग्रुप का सपोर्ट करने लगे। मुसलमानों ने ईसाइयों का सपोर्ट किया, मुसलमानों ने रोमन एम्पायर का सपोर्ट किया, मदीने के यहूदियों ने ईरानियों का सपोर्ट किया, और जंग में ईरानी जीत गए और रोमन एम्पायर हार गए। यानी मुसलमान जिसको सपोर्ट किए थे वो हार गए, और यहूदी जिसके सपोर्ट में खड़े थे वो जीत गए। अब यहूदियों ने मुसलमानों को ताना दिया, ऐ नबी के गुलामों, ऐ मुसलमानों, तुमने जिन ईसाइयों का सपोर्ट किया उनको ईरानियों ने हरा दिया, हमने जिनका सपोर्ट किया वो जीत गए। जब मुसलमानों को मदीने के यहूदी ताना देने लगे तो अल्लाह ने सूरह रूम नाजिल फरमाया, और उसमें अल्लाह ने फरमाया कि अनकरीब रूमी ईरानियों पर फतेह पाएंगे। अल्लाहु अकबर। ऐ मेरी कौम के लोगों, जब ये सूरत नाजिल हुई, जब ये सूरत नाजिल हुई कुरान की सूरह रूम, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने शर्त लगाया यहूदियों से कि अब हम ये शर्त लगाते हैं कि 3 से 9 साल के बीच में दोबारा ये रूमी ईरानियों को हरा कर गालिब आएंगे। शर्त लग गई। अल्लाह अल्लाह, 3 साल के बाद फिर दोनों में लड़ाई हुई तो उस वक्त ईसाई जीत गए और ईरानी हार गए। मैं सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि देखो, आज तो ईरानी कलमा पढ़ते हैं, आज उनका ये दावा है कि हम रसूलुल्लाह की उम्मत है। अल्लाह अल्लाह, उसके बावजूद अगर आपको ये धक्का महसूस हो रहा है, झिझक महसूस हो रही है कि हम ईरानियों का सपोर्ट कैसे करें, अरे सहाबा ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ईसाइयों काफिरों का सपोर्ट किया था, जिससे ये पता चलता है। और क्यों किया था? इसलिए कि ईसाई अहले किताब थे और ईरानी उस जमाने में आतिश परस्त थे, इसलिए जिनका कुफ्र कम था अबू बकर सिद्दीक ने, सहाबा ने उनका सपोर्ट करके ये बता दिया कि उम्मत होने के नाते, मुसलमान होने के नाते यकीनन ईरानियों का सपोर्ट ये सहाबा का तर्ज़े अमल है। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, बहुत उम्दा जिंदाबाद, वाह। और बहुत अहम बात मैं आपके जहन पे डालने जा रहा हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा और अमल कीजिएगा कि आज आप देखिए मुसलमान परेशान क्यों है, मुसलमान तबाह बर्बाद क्यों है। जानते हैं उसकी वजह इकबाल ने कहा था, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइख्तिदार, अपनी हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जुई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। आज मुसलमान तबाह बर्बाद क्यों है? इसलिए कि सीरत मुस्तफ़ा को छोड़ दिया है। मुसलमान मार क्यों खा रहे हैं? नबी की सुन्नत और सीरत को छोड़ दिया है। ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ कलमा पढ़ने वालों, ऐ नारा लगाने वालों, ऐ दामन पकड़ने वालों, कसम खुदा के तुम नबी का नाम का नारा लगाकर भी तुमने नबी की सीरत पे अमल छोड़ दिया है। लेकिन आओ, काफिरों ने आज नबी की सीरत को पढ़कर अमल करके हम मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर
کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کہو گے کیسے؟ تو دیکھیے اسرائیل جو جہاں پر یہودیوں کی حکومت ہے، پوری دنیا میں 1 کروڑ سے کم یہودی ہے اور مسلمانوں کی تعداد 200 کروڑ کے قریب ہے۔ اللہ اللہ، کہاں 200 کروڑ اور کہاں 1 کروڑ، اللہ اکبر میرے دوستوں اور بزرگوں۔ چنانچہ وہ 1 کروڑ یہودی آج پوری دنیا کے مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے، جینا مشکل کر دیا ہے۔ اسرائیل، یہ گلف کنٹریز کے بیچ میں اسرائیل کا وجود ایسا ہی ہے جیسے 32 دانتوں کے بیچ میں زبان ہے۔ اگر آدمی دانتوں کو دونوں طرف سے دبا دیا تو زبان کٹ جائے گی، لیکن 32 دانتوں کے بیچ میں پورے مسلمان اور عربی کنٹریز کے بیچ میں 1 کروڑ کی آبادی والا ملک پوری دنیا کے مسلمانوں کا جینا مشکل کر رکھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیا ان یہودیوں کے پاس طاقت و دولت اور پاور بہت ہے؟ نہیں نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھیے لڑائی ایران اور اسرائیل اور امریکہ میں ہو رہی ہے اور بھارت کا انسان، بھارت کے لوگ لائن پہ کھڑے ہیں۔ اللہ اللہ، خدا نے مسلمان ملکوں کو وہ دولت دیا ہے کہ تمہارے گھر کا چولہا بھی اگر جلے گا تو وہ مسلمان ملکوں کے گیس کے بغیر نہیں چلے گا۔ تمہاری گاڑی چلے گی تو مسلمان ملکوں سے آیا ہوا پیٹرول کے بغیر دنیا کا چکا جام ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، تعلیمات مصطفیٰ جان رحمت، عرس عارفین۔ زندہ باد۔ حضرات محترم، اللہ نے مسلمان ملکوں کو پیٹرول کی دولت دیا، مسلمان ملکوں کو گیس کی دولت دیا، کھجور کی دولت مسلمان ملکوں کے پاس، سونے چاندی کے پہاڑ اور کانے مسلمان ملکوں کے پاس۔ اللہ اللہ، آپ دیکھیے ابنائے ہرمز پہ جو ایران کا قبضہ، اور اس نے جو وہاں پر ڈٹ کر وہ کھڑا ہے کہ اسی کو جانے دیں گے جو ہماری مرضی کے مطابق جائے گا۔ ایک بہت بڑے سیاسی مورخ اور مفکر نے کہا تھا بہت پہلے، آج سے تقریباً 60-70 سال پہلے، ایک سیاسی قائد کا ایک جملہ تھا کہ ابنائے ہرمز پہ جس کا قبضہ ہوگا پوری دنیا کا ڈون وہی ہوگا۔ اور آج ابنائے ہرمز پہ ایران کا قبضہ ہے۔ حضرات محترم، اس کی اجازت کے بغیر سمندر کے اس راستے سے کوئی گزر نہیں سکتا ہے۔ اللہ اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یقیناً آج اسرائیل مسلمانوں کا جینا مشکل کیا ہے۔ کیسے؟ بہت پتے کی بات ہے، آپ بہت غور سے سنیے گا اور عمل کیجئے گا۔ اس وقت کا جو اسرائیل کا پرائم منسٹر اور صدر ہے جس کا نام نیتن یاہو ہے، اس سے پہلے والا جو صدر تھا، اس کے ایک رپورٹر نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ پوری دنیا کے ہر ملک کا بجٹ سال میں ایک بار تیار ہوتا ہے، لیکن میں آپ کے ملک کا بجٹ دیکھتا ہوں کہ آپ کے بجٹ کا آدھا حصہ سارے کاموں پہ ہے، لیکن آدھا حصہ اکیلا صرف ڈیفنس سسٹم کے لیے آپ رکھتے ہیں۔ اللہ اللہ، یعنی ہر ملک کا بجٹ تیار ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی سال میں ایک مرتبہ بجٹ تیار ہوتا ہے، پارلیمنٹ میں پیش ہوتا ہے۔ سڑک کا بجٹ اتنا ہے، ہیلتھ کا بجٹ اتنا ہے، ایجوکیشن کا بجٹ اتنا ہے، گھر کا بجٹ اتنا ہے، یعنی ہر وباگ کے لیے الگ الگ بجٹ حکومتیں تیار کرتی ہے۔ اس میں سے ایک بجٹ فوجیوں کے لیے، ہتھیار کے لیے اور ڈیفنس سسٹم کے لیے بھی ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے بڑا بجٹ ڈیفنس کے لیے اگر کوئی ملک تیار کرتی ہے تو وہ یہودیوں اسرائیل ہے، جو اپنے ملک میں سب سے لمبا اور بڑا بجٹ ڈیفنس سسٹم کے لیے رکھتا ہے۔ اللہ اللہ، اس پترکار نے کہا، اس اینکر اور رپورٹر نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے؟ آپ اپنا آدھا بجٹ آپ اپنے ملک کے ڈیفنس سسٹم کے لیے آپ نے کیوں رکھا ہے؟ تو وہ یہودی صدر کہتا ہے، وہ مسلمانوں کا دشمن کہتا ہے، وہ ظالم کہتا ہے کہ میں نے یہ طریقہ
मुसलमानों के नबी की सीरत से सीखा है। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ कलमा पढ़ने वालों, वो यहूदी सालिम मुसलमानों का कातिल कहता है कि बजट का ये तरीका मैंने दुनिया के किसी बादशाह और हुकूमत से नहीं बल्कि मुसलमानों के नबी की सीरत से सीखा है। अल्लाह अल्लाह, मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन यहूदी जालिमों काफिर नबी की सीरत पढ़ रहा है, लेकिन नबी का नारा लगाने वाला, नबी की सीरत पढ़ने का उन्हें टाइम नहीं है। IPL देखने का वक्त है, बैंक खेलने का वक्त है, PUBG खेलने का वक्त है, बाप को गालियां देने का वक्त है, बीवी के साथ झगड़ा करने का वक्त है, तमाशा करने का वक्त है, लेकिन कलमा पढ़ने वाले को नबी की सीरत पढ़ने का वक्त नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ मुसलमानों, अल्लाह अल्लाह, नबी का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन यहूदी कहता है कि मुसलमानों के नबी से मैंने बजट का तरीका सीखा है। कहा कैसे? कहा मैं मुसलमानों के नबी की सीरत पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मैं एक जगह जाके रुक गया। अल्लाह अल्लाह, कहा कौन सी जगह है? कहा मैंने पढ़ा नबी की सीरत, मैंने पढ़ा कि मुस्तफ़ा यानी मुसलमानों के नबी के मौत का वक्त है, आखिरी वक्त है, मुसलमानों का नबी दुनिया से जाने वाला है, मलकुल मौत आके खड़े हैं। अल्लाह अल्लाह, लेकिन उस वक्त मुसलमानों के नबी के घर में इतना तेल नहीं था कि मुसलमानों के नबी के घर का चिराग जल सके। अल्लाह अल्लाह, यानी मुसलमानों का नबी दुनिया से जा रहा है, लेकिन नबी के घर में इतना तेल नहीं था गुर्बत की वजह से कि नबी के घर का चिराग जल सके। मुस्तफा का घर नबी के रुखसती के वक्त अंधेरा है, इतना तेल नहीं है। वो यहूदी कहता है कि मैंने सीरत मुस्तफा पढ़ा, ये मुसलमानों के नबी के पास जाने के बाद इतना तेल नहीं था कि चिराग जल सके, लेकिन मैंने पढ़ा कि उसी वक्त मुसलमानों के नबी के घर की दीवार पे पहले तलवारें लटक रही थी। मैंने सीरत मुस्तफा से ये सीखा, पेट में अनाज ना जाए कोई बात नहीं, घर में अंधेरा हो चलेगा, लेकिन मुल्क बचाने के लिए हथियार होना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। घर में खाने का बजट कम हो चलेगा, कपड़ा ना हो चलेगा, बच्चों के लिए खुराक ना हो चलेगा, दवा ना हो चलेगा, लेकिन मुल्क बचाना है तो आपको हथियार चाहिए। नबी के घर में नबी के जाने के वक्त चिराग में तेल नहीं है, लेकिन नबी के घर की दीवार पे 13 तलवारें लटक रही है। अल्लाह अल्लाह, उस जालिम यहूदी ने कहा कि नबी की सीरत से मैंने सीखा और अपने मुल्क का सबसे बड़ा बजट मैंने डिफेंस सिस्टम के लिए रखा, इसीलिए पूरी दुनिया के मुसलमानों को मैं झुकाता हुआ नजर आ रहा हूँ। जिंदाबाद, वाह वाह। हजरात मोहतरम, नबी का दुश्मन नबी की सीरत पढ़ के हमें मार रहा है, और नबी के कलमा पढ़ने वालों के घर में सांप मारने के लिए लाठी तक नहीं है, और रबीउल अव्वल के जुलूस में नारा लगाता है नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी की सीरत पढ़ा ही नहीं, नबी की सीरत पे अमल नहीं है, और कहता है कि दामन नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ खोखले नारों से इनकलाब नहीं आएगा। ऐ मेरी कौम के लोगों, आज अगर कोई पूछता है कि मुसलमानों के लिए मदद क्यों नहीं आती है, मुसलमान फिलिस्तीन में बेदर्दी के साथ मारे गए, मुसलमानों के लिए मदद नहीं आई। अल्लाह के तरफ से इराक में मारे गए, मदद नहीं आई। आज ईरान में मुसलमान मारे जा रहे हैं, अल्लाह के तरफ से मदद क्यों नहीं आ रही है। जंगे बद्र में अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा था मुसलमानों की मदद के लिए, उहद में फरिश्ते आए थे मुसलमानों की मदद के लिए, हुनैन में मुसलमानों की मदद अल्लाह के तरफ से हुई, लेकिन हमारी मदद क्यों नहीं होती। ऐ मेरी कौम के लोगों, सिर्फ मस्जिदों में बैठकर अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह की मदद नहीं आने वाली
والی ہے, صرف تسبیح پڑھنے سے اللہ کی مدد نہیں آنے والی ہے, صرف پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے کا نعرہ لگانے سے اللہ کی مدد نہیں آنے والی ہے, صرف جلسہ اور کانفرنس کرنے سے اللہ کی مدد نہیں آنے والی ہے. اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو خود کو تیار کر لو, نظام مصطفیٰ کو خدا کی زمین پر نافذ کرنے کا ارادہ بنا لو, پھر تم مدد کے لیے ادھر پکارو گے ادھر اللہ کی مدد آئے گی. اللہ اللہ ایران سے سبق سیکھو, اللہ اللہ ایران نے صرف دعائیں نہیں مانگی ہیں بلکہ ظالموں سے نمٹنے کے لیے ایران نے 40 سال میں میزائل کا ذخیرہ بھی بنایا ہے. اگر صرف ایران مسلح بچھا کر صرف نمازیں پڑھ کر دعائیں مانگتا تو آج اسرائیل اور دھواں دھواں نہیں ہوتا. اللہ اکبر یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد ماشاء اللہ. اور ایران سے سبق سیکھیے, پوری دنیا کا مسلمان ایران سے سیکھے کہ 40 سال تک خامنئی نے کیا کیا, 40 سال تک خاموشی سے اپنے ملک کے 80% نوجوانوں کو تعلیم یافتہ کر دیا. اللہ اللہ, کسی قوم کی ترقی تبھی ممکن ہے جب ان کے اس قوم کے لوگ تعلیم یافتہ ہو. اے میری قوم کے لوگوں, ایرانیوں کے بچے بچے میں تعلیم ہے, ایرانیوں کا نوجوان مرد ہو یا عورت, اسے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم اس قدر دلا دی گئی ہے. اللہ اللہ, صرف آدھے گھنٹے میں ایران میزائل بنا کر اڑا دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف بد دعا کرنے سے کافر ہلاک نہیں ہوگا. اگر آپ ظالموں سے لڑنا چاہتے ہو تو دعائیں بعد میں کرنا, پہلے عمل کے اعتبار سے مضبوط بن جاؤ, ورنہ کروڑوں مسلمان روز دعا کرتے ہیں فلسطین ختم ہو, اسرائیل ختم ہو جائے, لیکن کیا ختم ہو گیا؟ اللہ اللہ. افسوس تو یہ ہے کہ جن اسرائیلیوں کے لیے, جن یہودیوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں, اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ مائک سسٹم جس پہ ہم انہیں گالیاں دیتے ہیں, ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں, اس کا بنانے والا بھی وہی ہے. اللہ اللہ, کتنے افسوس کی بات ہے, اسی کی بنائی ہوئی مشین پہ اسی کے لیے بد دعا کرتے ہیں. کمال تو تب ہوتا جب ہمارا بیٹا سائنسداں بن کر ہمارے بد دعا کرنے یا دعا کرنے کے لیے مائک بناتا. یقیناً اسی کے بنائے ہوئے مائک اور مشین پہ اسی کے لیے بد دعا کر رہے ہیں. قسم خدا کی بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس نے جو سامان بنایا ہے تم اپنے بچوں کو تعلیم دے کر اس سے اچھا سامان دنیا کے سامنے لا کر کھڑا کر دو, یہی سب سے بڑی بد دعا ہے. زندہ باد, واہ 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 واہ, زندہ باد. صرف